بعض اوقات ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو ہمیں بہت برا لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا, اتنا برا کیوں ہو گیا, لیکن ہم نہیں جانتے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت چھپی ہوتی ہے, بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے. اور وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک ریل سٹوری آپ کو بتاتا ہوں ٹائٹینک جہاز کے حوالے سے. کہ جب ٹائٹینک جہاز بنا تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ہے. یعنی یہ سمندر میں اس کے اندر ایسا جو ہے نا وہ سسٹم کیا گیا ہے, ایسی ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے کہ یہ سمندر میں کبھی بھی نہیں ڈوبے گا. لیکن اللہ کے کام ہوتے ہیں, کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. جب اس نے اپنا پہلا سفر شروع کرنے کا تاریخ اناؤنس کی ٹائٹینک نے, تو اسکاٹ لینڈ کا ایک فارمر بھی تھا جس کی ایک بیوی تھی, 3 بچے تھے. تو اس نے کہا کہ میں بھی اس تاریخی سفر کا جو ہے نا حصہ بننا چاہتا ہوں, اس جہاز میں سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہسٹری میں میرا بھی نام آئے کہ میں بھی ٹائٹینک میں بیٹھنے پہلے اس پیسنجرز میں شامل ہوں جو بیٹھے تھے. تو اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کر جو ہے نا وہ ٹائٹینک کے ٹکٹ خرید لیے. اور چونکہ ٹکٹ بہت مہنگے تھے اور وہ ٹکٹ جو تھے ریفنڈیبل نہیں تھے, اس کی اماؤنٹ جو تھی, یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے خرید لیے تو دوبارہ آپ ٹکٹ آپ نے واپس نہیں دے سکتے تھے, اس کی رقم آپ کو واپس نہیں مل سکتی تھی. تو جہاز نے کل سفر شروع کرنا تھا, تو اچانک سے آج کیا ہو گیا کہ اس کے کتے نے جو ہے نا اس کے ایک چھوٹے بچے کو کاٹ لیا ہے. اتنا زور سے کاٹا ہے کہ اس کا گوشت بھی وہ خون نکل آیا, سارا کچھ پائزنس ہو گیا. تو اب بہت پریشان وہ ہو گئے کہ کل تو ہم نے سفر کرنا ہے, اب اس کی مرم پٹی یہ وہ دیگر, اب اس کو زخمی حالت میں ہم کیسے. کتے پہ بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کتے کو مارا بھی ہے, لیکن چونکہ وہ ان کا پالتو کتا تھا اس کو مکمل مارنا بھی نہیں چاہتے تھے, لیکن خیر اس کو کتے کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, کچھ سٹک سے مارا بھی ہے. تو بیوی نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ظاہر بچے کو زخم ہو گیا ہے تو میں اس بچے کے پاس ہی رہوں گی, گھر پہ ہی اس کی دیکھ بھال کروں گی, آپ باقی 2 بچوں کو لے کر آپ ٹائٹینک کا سفر کریں. ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم پورے فیملی ٹور کرنا چاہتے تھے, فیملی کو لے کے جانا چاہتے تھے. خیر سوچ وچار میں پڑ گئے, بچے کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی. اب انہوں نے کہا جی بچے کو اگر پرابلم زیادہ ہو گئی, خاوند نے کہا کہ تو اس کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا پڑے گا, بار بار ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی, تو میں ایسا کرتا ہوں کہ پورا ٹرپ ہی کینسل کر دیتے ہیں. چلو وہ ٹکٹ کے پیسے ضائع ہی ہو گئے, ساری جمع پونجی تھی بس ضائع ہو گئی. بہت اس کو اپنے کتے پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کے اگر بس میں ہوتا تو اس کو گولی مار دیتا, لیکن چونکہ اس کا پالتو کتا تھا وہ اس سے بھی محبت کرتا تھا تو وہ ایسا نہیں کرا. خیر دوسرے دن جو ٹائٹینک اپنا سفر شروع کرنے لگا تو وہ ساحل سمندر پہ کھڑا نم آنکھوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائٹینک کو دیکھنے لگا جاتے ہوئے, اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے نا وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, اور بڑے ہی حسرت بھری نظر سے وہ اس کو دیکھا کہ میں بھی اس کا حصہ ہوتا, اگر یہ کتا جو ہے نا میرے بچے کو نہ کاٹتا تو میں آج ٹائٹینک میں سفر کر رہا ہوتا پوری فیملی کے ساتھ. بہت افسردہ ہوا, اس کی بہت تکلیف تھی, یعنی کہ زندگی کی جو ہے نا سب سے بڑی وہ سمجھ رہا تھا کہ میری جو ہے نا یہ تکلیف ہے کہ میں ٹائٹینک میں سفر نہیں کر سکا ہوں اور میرے سارے پیسے بھی ضائع ہو گئے. خیر ایسا ہوا. اچانک کچھ دنوں بعد یا 1-2 دن بعد ٹائٹینک جو ہے وہ ایک برف کے پہاڑ کے ساتھ ٹکراتا ہے, آئس برگ جسے کہتے ہیں, وہاں ٹکراتا ہے اور غرق کے آب ہو جاتا ہے, یعنی کہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. اور جب کچھ ٹائم بعد یہ خبر اس تک پہنچتی ہے اس اسکاٹ لینڈ کے فارمر کے پاس کہ ٹائٹینک جو ہے تمام پیسنجرز کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا ہے, تو اس نے فوراً جا کر اپنے کتے کو وہ چوما, بار بار اس کے لاڈ کیا. تب اس کو جا کے حکمت سمجھ میں آئی کہ یہ کتے نے جو میرے بچے کو کاٹا تھا یہ ہم سب کی زندگی, ہم سب کی جان بچانے کے لیے کاٹا تھا. تو تب اس نے کتے سے اتنا لاڈ کیا, اس نے کہا کہ یہ کتا میری زندگی کا سب سے خوبصورت کتا ہے میری زندگی میں آنے والا, کہ جس نے آج ہماری ساری فیملی کی جان بچائی ہے. اگر یہ کتا نہ کاٹتا,
یہ کتا میرے بچے کو نہ کاٹتا تو آج ہم سب سمندر میں ڈوب چکے ہوتے اس ٹائٹینک کے ساتھ۔ تو زندگی میں کبھی کبھی ہمارے ساتھ بڑے مسائل پرابلمز ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا ہے، لیکن اس کی حکمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ جانتا ہوتا ہے کہ کیا آگے ہونے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جانتا ہے۔ اچھی لگی ہے سٹوری تو کمنٹ کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، فیڈ بیک دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیں اجازت، میں ہوں الطاف ملک، آپ دیکھ رہے ہیں الطاف ملک ولاگز۔ تھینک یو، بائے بائے۔